السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے دنوں لاہور میں قرآن و سنت موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام کل جماعتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار کا موضوع تھا دفاع شعائر اللہ سیمینار میں مختلف دینی جماعتوں کے قائدین اور نمائندگان کے علاوہ معتبر علماء اور مشائخ نے شرکت کی۔ سیمینار کا باقاعدہ آغاز قاری عبدالودود عاصم کی مسحور کن تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی حافظہ اللہ نے تعارفی کلمات میں کہا کہ آج کا یہ سیمینار قرآن و سنت موومنٹ پاکستان، جامعہ لاہور الاسلامیہ اور الحکمہ انٹرنیشنل کی مشترکہ جد و جہد اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ اور حافظ عبدالرحمن مدنی حافظہ اللہ کی خدمات حسنہ کا تذکرہ کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ خیر کے مقاصد کے لیے ہماری مشترکہ جد و جہد جاری رہے گی۔ آج کا یہ پروگرام یہ قرآن و سنت موومنٹ اور جامعہ لاہور الاسلامیہ، مجلس تحقیق الاسلامی، ادارہ محدث، الحکمہ انٹرنیشنل، ان تمام اداروں کی مشترکہ کاوش اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمن زاہد نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ آج کا یہ سیمینار تمام مکاتب فکر کی متفقہ آواز ہے، لہٰذا تمام جماعتوں کے نمائندگان کو چاہیے کہ اپنی گفتگو میں اختلاف اور انتشار سے گریز کریں۔ انہوں نے عمومی ہدایات پر مشتمل چند بنیادی اصول ذکر کرتے ہوئے کہا، یہاں قرآن و سنت موومنٹ پاکستان کے تحت صرف قرآن و سنت کی بات، کوئی افراط و تفرید والی بات ہم یہاں اس سٹیج سے نہیں کریں گے۔ اس سیمینار کا جو مین بنیادی موضوع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ کرام و اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح شاعر اللہ کی توہین، تنقیص اور تعریض کی شرعی و قانونی حیثیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے نیچے بات نہیں کریں گے، باہمی مسالک کے اتفاق، اتحاد اور پیار محبت کی بات کریں گے، اختلافات کو ختم کر کے یا کم کرنے کی سنجیدہ کوشش کریں گے۔ باہمی مسل کی بات اس سٹیج میں انشاءاللہ شروع بیان سے آخر تک اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوگی۔ جناب عبدالوارث گل نے
بلاسفیمی کیسز کی حالیہ تاریخ پر بریفنگ دی اور بتایا کہ موجودہ توہین کی نوعیت کیا ہے اور یہ کس قدر شدید اور غلیظ قسم کا عمل ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا، واقعہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ 2013 اور 14 میں پہلی بار واقعہ یہ سامنے آتا ہے کہ کوئی بینسا، موچی، مولوی کلہاڑا، یہ کچھ ایسے آئی ڈیز ان ناموں کے ساتھ چلائے جا رہے تھے کہ جو صریحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر اللہ کی گستاخی کر رہے تھے۔ ان کے خلاف رپورٹ ہوتی ہے اور چونکہ یہ تعداد میں کم تھے پکڑے گئے۔ پورا سیکولر لبرل ایتھیزم، پورا یورپ ان کی حمایت کے لیے جب امٹ پڑتا ہے تو قانون کے ہونے کے باوجود ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ 16-17 میں ان کو باہر لے کے جایا جاتا ہے اور باہر جا کے نہ صرف یہ کہ یہ سازشیں کرنا بند نہیں ہو جاتے بلکہ اب یہ سازشیں منظم انداز میں کرنا شروع کر دیتے۔ 18 میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایک دوست وہ کہتے ہیں کہ عبدالوارث بھائی میں آپ کو ایک میل کر رہا ہوں، ذرا یہ میل دیکھیے گا، اس میں کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے۔ اور جب وہ صفحات دیکھے تو ایک ہفتے تک میری طبیعت بحال نہیں ہو سکی۔ اس گستاخی کی نوعیت یہ تھی کہ اللہ، رسول اللہ، مقدسات، صحابہ کرام، امہات المومنین اور قرآن مجید کی آیات کو جسم کے گندے اعضاء کے مقامات پر لکھا ہوا۔ مفتی عاشق حسین نے اپنی گفتگو میں شاعر اللہ کی تعظیم و تقدیس کے وسیع تصور کو واضح کیا اور حرمت رسول کی خلاف ورزی پر 295 کے وجود اور اس پر عمل کو لازمی قرار دیا۔ انہوں نے کہا، جہاں تک تعلق ہے حرمت کی بات، انبیاء علیہ السلام کی ذات اور کتب سماویات و برا ہیں، ہم تو ان پتھروں کی بھی تعظیم کرتے ہیں جنہوں نے نبیوں کے قدموں کے بوسے لیے۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ہم تو ان پتھروں کی بھی تعظیم اور تکریم کے قائل ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، من مقام ابراہیم مصلی۔ اور جو نبی رحمت علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، جو کتب سماویہ کا منکر ہے، 295 کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ مولانا عبدالغفار مدنی نے اپنی گفتگو میں شاعر اللہ کی عظمت اور حرمت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا بہت حساس معاملہ ہے اور غزو فکری کے دور میں ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ یہ مسلمان کا فریضہ ہی نہیں، ایمان کا حصہ ہے کہ شاعر اللہ کا احترام، تعظیم اور دفاع بہت بڑا کام ہے اور اس کا اجر ثواب ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سکون اور امن و اطمینان دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ لفظ ہی کہنا روک دیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکالنے کی کسی کو گنجائش ملتی ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس سے کسی کو موقع ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے، چچائے کہ واضح اور سرے عام لفظ بولا جائے۔ تبوک کی جنگ سے پیچھے رہنے والوں جو بائیکاٹ کیا گیا، ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں آیا، لوگ ایک آدمی کو میری طرف اشارہ کر رہے تھے، میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگا آپ کعب بن مالک ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو مجھے خط دیا، روم اس وقت کی بہت بڑی سلطنت کے بادشاہ کی طرف سے خط ہے کہ آپ کا صاحب آپ پر ناراض ہے، آپ آئیں اور اس بہت بڑی حکومت کا حصہ بن جائے۔ انہوں نے جاتے ہی وہ تحریر جلتی آگ میں ڈالی۔ یہ بات سمجھائی صحابہ کرام نے، ہر وہ تحریر اور بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور قدموں سے کھینچے، اس کو دیکھنا پڑھنا تو دور کی بات ہے، جلانے کے قابل ہے۔ اور یہ غزو فکری، یہ جو دشمنان اسلام کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ براہ راست اسلام پر اعتراض کرنے کی بجائے بالواسطہ شاعر اسلام کو لیتے ہیں اور چور دروازہ کھولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو توہین کی بات قانون کی آتی ہے، حقوق انسانی اور آزادی رائے جیسے مسموم اور غلیظ بات کے اندر لپٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا عبدالغفار روپڑی نے کہا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنا فرض ہے، اور جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے انہیں ملک کے کلیدی عہدوں پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ جو صاحب اختیار ہیں ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، جو شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کرتے،
اس لیے ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو شاعر اللہ کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس پاکستان کی جو کلیدی عہدے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان، اس کے مارد وجود آنے کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علامہ غلام مصطفیٰ امن پوری نے کہا کہ شعائر اللہ کا استہزاء بنیادی طور پر الحاد کے باعث ہے، اور الحاد اس وجہ سے عام ہے کہ ہم دعوت دین کا حق ادا نہیں کر رہے، عوام اور علماء کے درمیان دیوار حائل کر دی گئی ہے۔ ہماری رائے میں شعائر اللہ کا دفاع جو ہے یہ الحاد کی سرکوبی اور کلا کما کرنے سے ممکن ہے۔ اس کا باعث تو الحاد ہے، اور الحاد کی وجہ اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیوں کو عام نہ کرنے کی وجہ ہے۔ اگر ہم اسلام کی خوبیوں کو اور اسلام کے محاسن کو عام کرنا شروع کر دیں، یقیناً ہم اسلام کے بہترین نمائندہ بن جائیں گے اور شعائر اللہ کا دفاع ممکن ہو جائے گا۔ علماء اور عوام کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی گئی ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، اس بات غور کرنا ہوگا کہ ایک دیوار حائل کر دی گئی ہے، جب تک وہ دیوار نیچے نہیں آئے گی یا ٹوٹے گی نہیں یا گرے گی نہیں، اس وقت تک ہماری محنت کوشش کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ علماء ایک طرف کھڑے ہیں اور عوام دوسری طرف کھڑے ہیں، وہ علماء کو دیکھ ہی نہیں پاتے اور جو علماء ہیں وہ عوام کو دیکھ نہیں پاتے۔ اس حوالے سے ہمیں پھر کوشش کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر محمد امین نے اپنی گفتگو میں اتحاد امت کی ضرورت اور برکت پر زور دیا اور اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ جس طبقہ کی وجہ سے آج یہ ایشو بنا ہوا ہے، افسوس کہ ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کا خاطر خواہ انتظام نہیں کیا۔ ہماری دینی جماعتوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جج سیکولر کیوں ہیں، ہمارے بیوروکریٹ سیکولر کیوں ہیں، ہمارے حکمران سیکولر کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ اس لیے کہ اس کے ذمہ دار میں اور آپ، اس کے ذمہ دار علماء کرام ہیں، اس کے ذمہ دار دینی جماعتیں ہیں اس ملک کی۔ آپ نے ان لوگوں کی شرعی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کیا ہے؟ بتائیں، کوئی آپ نے شریعہ اینڈ لا کالج قائم کیا ہے؟ ان کو فقہ، اصول فقہ، قرآن، سنت اور عربی پڑھائی ہے؟ آپ نے سیکولرزم اور لبرلزم سے ان کو بچانے کے لیے کیا انتظام کیا؟ معاف کیجیے گا، آپ نے کوئی انتظام نہیں۔ اس لیے اگر اس ملک میں تحفظ ناموس رسالت قانون پر عمل مخدوش ہے، اگر حدود نافذ نہیں ہو رہی، اگر لوگ مغرب زدہ ہیں، تو سوال یہ کہ آپ کے مدارس مغرب کے خلاف لوگوں کو تیار کرتے ہیں؟ وہاں مغربی تہذیب کا تنقیدی مطالعہ آپ کے مدارس میں ہوتا ہے، آپ کی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے؟ جماعت اسلامی کے امیر العظیم نے کہا کہ وطن عزیز میں وقتاً فوقتاً سازشیں سر اٹھاتی رہتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے عظیم نظریاتی ملک میں اسلام ایک نظام اور قانون کے طور پر دشمن کو قبول نہیں ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ہم نے اسلامی شریعت کو ملکی قانون کا درجہ دینا ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ یہ پاکستان بنا کلمے کے نام کے۔ آج بھی کسی مجلس کے اندر جب یہ نعرہ گونجتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یوں لگتا ہے کہ ہماری رگوں میں اب خون نہیں دوڑ رہا، غیرت ایمانی دوڑنا شروع ہو گئی ہوئی ہے، اور ہمارے دلوں میں کوئی دھڑکن جو ہے وہ ایک حرارت ایمانی بن کر ہمیں اٹھا دیتی ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر مغرب الاستعمار مسلسل کوشش کر رہا ہے، اور ان کی کوششوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اگر مذہب تک رہیں تو ٹھیک ہے، مسجد بنا لیں، ممبر و محراب، شاعری کر لیں، نعرے لگا لیں، لیکن جہاں یہ مذہب کو دین بنا کر آئین اور قانون کے اندر درجہ دینے کی کوشش کریں تو وہ سامنے آ جائے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون میں دین اور شریعت منظور نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس کے اندر افغانستان کے طالبان کہتے ہیں کہ شریعت نافذ کریں گے، اور پورا مغرب مل جل کر کہتا ہے کہ تمہیں قبول نہیں کریں۔ ابھی تو ہم نے چند چیزیں آئین اور قانون کے اندر، ابھی ایک بڑی جدوجہد ہے، پوری شریعت اسلامی کو اسلامی قانون کا درجہ دینا ہے۔ علامہ ندیم ظہیر نے اپنی گفتگو میں فتنے کی وجوہات جاننے اور ان کا تدارک کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کر اپنے اپنے مقام پر اپنی استطاعت کے مطابق
اصلاح کا کام جاری رکھیں۔ کہ آخر کون سے اسباب ہیں، کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمارے مسلمان بچے اس طرح کے نظریات کے حامل ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے جو کوئی جس منصب پر فائد ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اپنے گھروں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، اور زیادہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو جہاں تک آپ کی ہمت طاقت ہے، ایک محلے، ایک گلی، حتیٰ کہ اپنے عزیز و اقارب، ان کو بچانے کے لیے، ان کو کتاب و سنت کے قالب میں ڈھالنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے دین کو بچانے کے لیے اب ہم سب کو میدان عمل میں آنا ہوگا۔ ڈاکٹر محمد رفیق نے اپنی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں فتنوں سے آگہی کی باقاعدہ مہم شروع کریں اور عوام و خواص میں شعور پیدا کریں۔ انہوں نے کہا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس مجلس کے بعد ہم جہاں جہاں بھی اپنے کام میں سرگرم ہیں، اپنے ان نجی مجلسوں میں اور اپنی نجی گفتگو میں اور اپنے نجی جتنی بھی پلیٹ فارم ہیں ان پہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ شعائر اللہ کا احترام کیسے کیا جائے، اور جو لوگ اس شعائر اللہ کے میں گستاخی کر رہے ہیں ان کا انجام کیسا ہونا چاہیے، اس بات کو اچھے طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے۔ مولانا زاہد الراشدی نے دفاع شاعر اللہ سیمینار کو دیر آید درست آید کا مصداق قرار دیا اور کہا کہ بلاس فہمی جیسے حساس ایشو کا سوشل میڈیائی دنگل سے نکل کر علماء کے زیر بحث آنا یقینی طور پر ایک خوش آئند بات ہے، البتہ ضرورت اس امر کی ہے کہ انٹرنیشنل فورم تک یہ بات پہنچائی جائے۔ ایک بات بطور تجویز کے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تیسرا محاذ بھی آپ شامل کریں کہ ہماری اصل لڑائی توحید رسالت کے قانون کے حوالے سے، گستاخی کے حوالے سے، اسلامی شاعر کے حوالے سے، دستور کی اسلامی دفعات کے حوالے سے، ہماری اصل لڑائی بین الاقوامی سیکولر لابی سے ہے۔ مفتی محمد یوسف تیبی نے تجویز کیا کہ دشمن ہمارے خلاف متحد ہے، لہٰذا ہمیں بھی متحد ہو کر ان کے خلاف بند باندھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام دینی جماعتوں کو مشترکہ فورم بنانا چاہیے جو شاعر اللہ کے محاذ پر ہمہ وقت چوکس اور چوکنا رہے۔ ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی، ہمارے اہل حدیث بھائی، سب کے رابطے میں وکلا ہیں۔ جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر یوں ہوگا جیسے حادثہ ساری شعاؤں کو ایک نقطے پہ مرتکز کرتا ہے اور جلا کر کے رکھ دیتا ہے، پھر انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ کام مستقل بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری جماعتیں اس میں فنڈ ڈالیں، ساری جماعتیں اس میں اپنا نمائندہ ڈالیں اور وہ مستقل یہ کام کریں کہ جہاں بھی اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو فوراً وہ اس کو چیک بھی کرتے رہیں، آگاہ بھی کریں، جمع بھی کریں۔ ڈاکٹر بابر فاروق رحیمی نے اپنی گفتگو میں تجویز دی کہ شاعر اللہ کے دفاع کے لیے تمام مکاتب فکر کے نمائندہ افراد پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو مسئلے کی حساسیت کو نیشنل سیکیورٹی فورمز پر مؤثر انداز میں اجاگر کریں۔ ایک بین المسالک فورم کے تحت ایک کمیٹی بنائی جائے، اس کمیٹی پر مشتمل لوگ سی ٹی ڈی، ایف آئی اے، سی سی ڈی اور آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی کے جتنے بھی لاہور میں دفاتر ہیں ان سے ملاقات کر کے اس موضوع کی حساسیت کے بارے میں ان کو آگاہ کریں۔ ایک کمیٹی بنائی جائے جو اخبارات کے مالکان سے ملے، مدیران سے ملے، ٹی وی چینل جو ہے ان کے مالکان سے مل کر جو ہے اس بات کو ان تک پہنچایا جائے۔ ایک کمیٹی بنائی جائے جو مختلف ججز سے ملے، مختلف بارز کے اندر جائے، مختلف بار جو کے صدور ہیں، ہائی کورٹ بار کا صدر، سپریم کورٹ بار کا صدر اور ڈسٹرکٹ لیول پر جو صدور ہیں ان تک بھی یہ اسلامیہ نے پاکستان کا یہ پیغام پہنچایا جائے۔ علامہ معتصم الہی ظہیر نے کہا کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا۔ ملکی قوانین موجود ہیں مگر ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی قوانین کو غیر مؤثر نہ بنایا جائے بلکہ ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ وطن عزیز میں قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل درآمد کے وقت عجیب حکمتوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو ہمیں انسانیت یاد آ جاتی ہے، حکمت یاد آ جاتی ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ضرورت اس عمل کی ہے، قوانین موجود ہیں، آئین موجود ہیں، بل پاس ہو چکے، مطلوب کیا ہے، ہمیں چاہیے کیا؟ چاہیے یہ کہ ان قوانین پر
عمل درآمد ہونا چاہیے. بل اسمبلیوں سے پاس ہو چکا, قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو چکا, سینٹ سے بھی پاس ہو چکا. ضرورت اس امر کی ہے کہ صدر جو ہے اس کے اوپر دستخط کر کے دفاع صحابہ و اہل بیت کے بل کو ملک کا آئین اور قانون بنا دیا جائے. شیخ الحدیث محمد امین محمدی نے کہا کہ اصل مسئلہ اسلامی نظام کے قیام کا ہے. خلافت قائم ہوتے ہی ہمارے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا, اور جب تک ہم متحد نہ ہوں گے اسلامی نظام نہیں آئے گا. انہوں نے اتحاد و اتفاق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا, اصل ضرورت یہ ہمارے لوگ جیسے آپ تسلیم فرما رہے تھے, یہ ندیاں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو ہم اختیار کر کے آبیاری کر رہے ہیں. اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے. لیکن اگر اسلام بحیثیت نظام, جس طرح کے نظام اسلام ایک پبلک نظام ہے, اس کو پبلک نظام کے طور پر اپنا لیا جائے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے مقامی بھی اور ہمارے بین الاقوامی بھی. کل جماعتی سیمینار میں دفاع شاعر اللہ سے متعلق ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. شرکائے مجلس نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اظہار یکجہتی کے طور پر یہ عہد کیا کہ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ناموس اہل بیت کے ساتھ ساتھ دیگر شاعر اللہ کا ہمیشہ دفاع کرتے رہیں گے. حافظ مسعود عالم شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد کی دعائے خیر پر کل جماعتی دفاع شاعر اللہ سیمینار اختتام پذیر ہوا. اللہم لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بینہما ومن ما شئت من شیء بعد. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. اللهم اعنا ولا تعن علينا. اللهم الهمنا وراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية التوحيد. اللهم اجعل كلمة التوحيد والسنة هي العليا واجعل كلمة الكفر والشرك والإلحاد والبدعة هي السفلى. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم بسط جمعهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان, في فلسطين وفي كشمير. اللهم انصرهم نصرا عزيزا واجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اے اللہ, یہ جو تیرے دین کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, تیرے شاعر کی تعظیم کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے, تیرے دین کے تحفظ کے لیے, تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے, اللہ ان کو قوت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس راستے میں قبول فرما, صدق و اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا الصدق والاخلاص فی القول والعمل واجعل اعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللہ اشرار کے شر سے محفوظ فرما. اللہ ملحدین اور دشمنان دین کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے دین کو سربلند فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کے سچے خادموں میں شامل فرما. یا اللہ اس دین کو عزت عطا فرما, اس کو تمکن عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس راستے میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں وہ دن نصیب فرما کہ ہم شریعت کا نفاذ دیکھیں, اور یا اللہ دین کو سربلند دیکھیں, اور جو لوگ دین سے دور ہیں, دین سے برگشتہ ہیں, یا اللہ ان کے سینے دین کے لیے کھول دے, اور ان کو دین کی طرف رجوع اور دین سے تمسک اور دین پہ استقامت کی توفیق عطا فرما. اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین وارزقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما, ہمارے قائدین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے کارکنوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے جو قلعے ہیں, دینی مدارس ہیں, دینی ادارے ہیں, یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے خلاف جو سوچنے والے, سازشیں کرنے والے ہیں, انہیں ہدایت دے, اور یا اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. اللہم انا بک والیک لا تجعلنا بدعائک اشقیا وکن بنا رؤوفا رحیما. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم انک انت اللہ لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين.